اکنامک ایز کا بڑا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ. پبلک سینٹیمنٹ تو انہوں نے آرمی چیف کی بات کی تو وہ تو انہوں نے ایک اپنی کاؤنسل بنا دی ہے آلریڈی. وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں وہ اپنے ذاتی تعلقات ایگزاسٹ کریں گے. اس کے لحاظ سے وہ سارے پیکیجز لے کے آ رہے ہیں. نگران گورنمنٹ کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ ڈیلیور کر رہی ہے. پیٹرول پرائسز نیچے گئی ہیں, ڈالر کنٹرول میں آ رہا ہے. واٹ ڈفرینس نواز شریف از برنگنگ ٹو پاکستان؟ دیکھیں, جو پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں, ڈالر کی قیمتیں بھی, اور ایران کا تیل جو روکا گیا ہے, بجلی چوروں کے خلاف جو ایک سخت ایکشن ہوا ہے, اس کا سارا کریڈٹ تو جاتا ہے آرمی چیف کو. یہ ان کی ایک کوشش تھی اور فوج نے ان معاملات میں مداخلت کی اور کر کے چیزیں سیدھی کی. ایون ڈالروں کے حوالے سے جو کریک ڈاؤن کیا گیا وہ بھی کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے. اور یہ جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 4 ممالک سے 25 بلین آنے, یہ بھی کریڈٹ آرمی چیف صاحب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ نیگوسیشن کر کے ان کو آلریڈی اناؤنسڈ. اب نواز شریف صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کریڈٹ وہ لیں گے کہ میں لے کے آ رہا ہوں, تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے. یہ تو آلریڈی چل رہا ہے. ہاں, اس میں ایک چیز ہے کہ کیا پاکستان کوئی ایک کارخانہ ہے جو ٹینڈر پاس ہوتے ہیں کہ جی میں زیادہ ٹینڈر دیتا ہوں تو مجھے دے دیں. یہ یعنی کوئی بندہ اور کہے کہ جی میں زیادہ پیسے لے آتا ہوں نواز شریف سے تو مجھے دے دیں پاکستان, کہ مطلب جو پیسے لے آئے گا پاکستان اس کو دے دیں. تو پھر ایک فارمولہ یہ رکھ لیں کہ بھئی ٹھیک ہے, پھر جو زیادہ پیسے لے آئے گا وہ لے آئے گا. دوسری بات یہ کہ ملک ریاض سے ملاقات, پاکستان کے اندر جتنا کنٹروورشل ملک ریاض ہے شاید ہی کوئی بندہ ہو. ٹھیک ہے, آپ القادریہ ٹرسٹ میں قاسم کے ابو کو تو گریبان پکڑتے ہیں, لیکن آپ ملک ریاض سے نہیں پوچھ سکتے. اچھا, وہاں ہی از بیڈ کاپ. ہاں, جب ان کا نام پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ آ رہا ہے القادر ٹرسٹ میں, تو وہاں وہ بہت برا آدمی ہے. یہاں وہ بڑے خصوصی لوگ ہیں. میں سوال یہ میرا پوچھنا تھا کہ ایسی اس میں کیا گیدڑ سنگھی ہے ملک ریاض میں کہ جو چند اہم شخصیات ہیں ان میں ایک ملک ریاض بھی ہے. کیا پاکستان میں جو طاقتور پیسے والے لوگ ہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں آئین اور قانون سے بھی کہ وہ چاہے جو مرضی کریں, ٹھیک ہے, ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, ملک ریاض کی جہاں تک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جس طرح تشریف لا رہے ہیں نا, مجھے ذوالفقار علی بھٹو یاد آ گئے. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ قرارداد پھاڑی تھی اور پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا, کہا جاتا ہے کہ وہ قرارداد نہ پھاڑی جاتی تو شاید وہ سیز فائر یا کچھ اس طرح کی ہوتی, تو پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا. تو 2 لخت ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو وہاں سے بطور پرائم منسٹر نامینیشن کے بعد پاکستان آ رہے تھے, تو ان کا بھی ریاست نے بڑا استقبال کیا تھا. اور ریاست کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ان کو پروٹوکول جو تھا وہ مل گیا تھا وہاں سے روانگی کے وقت تھی. اس میں ان کا سفر, ہوائی سفر, یہ وہ سب کچھ شامل ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بھٹو کا ساتھ پھر جو ہوا وہ بھی کوئی وہ 2 چیزیں نہیں ہے. بس ایک جملہ اور کہوں گا کہ یہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ان کے اوپر پھول بھی پھینکے جائیں گے اور گانا چلے گا پاکستانی ریاست کی طرف سے کہ وہ سب تو سونے ہیں ہائے وے من موڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پھول ان کے اوپر بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, تو مجھے کہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی ہسٹری سی نہ ریپیٹ ہو جائے کوئی اس طرح کا. کیونکہ ملک صاحب کی اجازت سے سب ایک جملہ, کیونکہ آپ جب بچے ہوتے ہیں نا آپ کے چھوٹے, آپ انہیں کہتے ہیں یہ چنگ ٹافی لو, یہ بسکٹ لو, تم نے نمبر لینے امتحان میں, تم یہ کھاؤ, تم وہ کھاؤ, میرا بیٹا بڑا اچھا ہے, اس کو فلانا ڈیل دلوا دو. اور جب بچہ فیل ہو جاتا ہے پھر کان تھلے وائی دی ہے. نواز شریف صاحب آ جائیں کل پرسوں, میڈیا نے انہیں بہت چک دینا ہے, لیکن جو پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ کوئی خالی باتوں سے نہیں حل ہونے. وہ اتنے بڑے چیلنجز ہیں کہ وہ تھوڑے پیسے لا کے خزانے میں ڈالنے سے حل نہیں ہونے. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ نے $20 بلین جو ہے اگلے مہینے دینا ہے پوری دنیا کا. تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ پھولوں کی سیج پہ نہیں آ رہے, یہ کانٹوں کا ایک رستہ ہے جس کے اوپر وہ چل کے آئیں گے. اور میری بات یاد رکھیے گا آپ, یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ہم کبھی ریپیٹ کریں گے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب نہیں, بہت سارے لوگوں کی بقا کی جنگ جو ہے نا میاں نواز شریف پہ. اگر وہ قاسم کے ابو کا بیانیہ ختم کر کے عوامی ویو لہر کو اپنی طرف نہ موڑ سکے تو برا ہونا ہے ان کے ساتھ.